خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، اور بچا دو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد ماہ رجب المرجب کے مبارک ایام میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا مختصر تذکرہ اور ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ میں جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا تک بیان ہوا تھا۔ من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ معراج کے علماء کرام نے 3 حصے بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے اسریٰ، یہ ہے مسجد حرام سے لے کے، مسجد حرام کہتے ہیں جو کعبے کے ارد گرد جو جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جو مطاف ہے، یہ مسجد حرام ہے۔ یہاں سے لے کے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی جو ہے وہ بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ تمام انبیاء حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ مسجد قبلہ رہی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ کعبہ تھا۔ کعبے اور مسجد اقصی کے درمیان حدیثی میں آیا 40 سال کا فرق ہے بنانے میں، جو سیدنا ابراہیم نے بنایا۔ ویسے تو کعبہ آسمانوں سے آیا تھا حضرت آدم کے ساتھ ہی، طوفان نوح کے وقت اس کو اٹھا لیا گیا اسی کعبے کے اوپر، 7ویں آسمانوں پہ رکھ دیا گیا، جس کو اب بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیادوں پر کعبہ بنایا، تو اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیاد رکھی بیت المقدس کی، مسجد اقصی۔ اقصی اس کو کہتے ہیں چونکہ دور کافی تھی۔ اقصی آپ نے دیکھا ہوگا السرۃ الاقصی لکھا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ رفتار، یعنی آخری جو حد جو ہے نا اس کو اقصی کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں سے بہت دور تھی اس لیے اس کا نام اقصی پڑ گیا۔ اسی لیے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسریٰ جو ہے جن کے نزدیک بیت المقدس اقصی ہے وہ یہاں تک مانے، چونکہ اس کا معنی آخری کونا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن سے ہی ثابت ہے مصطفیٰ یعنی یہاں سے چل کے بیت المقدس کے کائنات کے آخری کونے تک گئے۔ عام علماء کہتے ہیں کہ یہ اسریٰ ہے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک یہ اسریٰ ہے، مسجد اقصی سے لے کے 7ویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، یہ معراج ہے۔ مسجد یعنی اسریٰ کا منکر کافر ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، معراج کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے کیونکہ اس کا ذکر متواتر احادیث میں ہے۔ اور آگے ہے اعراج، یعنی 7ویں آسمان سے لے کے یا جنتوں سے لے کے آگے جو سفر ہے، جس کو ہم عام طور پہ لا مکان کہتے ہیں کیونکہ آگے مکان ہی کوئی نہیں۔
تو فرماتے ہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ اس کو اعراج کہتے ہیں، وہ عقلوں سے، ویسے تو سارا یہ معاملہ عقلوں سے ورا ہے، لیکن وہ تو بالکل ہی خدا ہی دے صبر جانے پرغم، اب دکھاؤں کیوں کا تجھے وہ عالم، وہ دکھایا تو جا نہیں سکتا۔ یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، وہ راستے جو کلیم پر بند تھے وہ کھل گئے۔ تو اس لیے پہلا حصہ جو ہے اسرا کا یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کون سی؟ بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتے ہی برکتے ہیں۔ مسجد اقصی کی یہ شان، یہ صفت اللہ جل مجدہ الکریم نے بیان کی کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتے ہی برکتے ہیں، فی نہیں کہا، ارد گرد کہا۔ اگر مسجد اقصی میں برکتیں کہا جاتا تو باہر ساری کی ساری جگہ خالی رہ جاتی، جب ارد گرد ہیں تو اس میں تو ہوں گی۔ جیسے یعنی مسجد حرام کے اندر کیا ہے؟ مسجد حرام نے گھیرا ہوا ہے کعبے کو، تو وہاں ارد گرد برکتے ہیں، اور درمیان میں کیا ہے؟ سبحان مسجد اقصی، مسجد اقصی کے ارد گرد برکتے ہیں۔ کچھ نے کہا وہاں زیتون بہت ہوتا ہے، کچھ نے کہا وہاں پھول بہت ہوتے ہیں، یہ برکتے ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بھی برکتے ہیں۔ اصل میں جس کا ذکر رب نے کہا ہے نا، یہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء اولیاء کی قبور مقدسہ ہے، ان برکتوں کا ذکر ہے۔ بارکنا حولہ، کیوں معراج کرائی، کیوں اسرا کرایا؟ لنوریہ من آیاتنا، معراج کے بے شمار وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ رب کریم نے یہاں بیان کی ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو یعنی محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سنتے تو رہتے ہی تھے وہی سے، اب جس کے صدقے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، یہ ساری کائنات بنی محبوب کے لیے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا کہ جس کے لیے سارا کچھ بنایا جائے اس کو دکھایا ہی نہ جائے؟ تو فرمایا محبوب بنایا میں نے ہے، دکھاؤں گا تجھے، جس جس چیز کو تو پسند کرے گا وہ رہے گی، دوسری چلی جائیں گی۔ لنوریہ من آیاتنا، ہم نے یہ سارا کام صرف تیرے دکھانے کے لیے کیا ہے، تو دیکھے۔ محبوب نے آ کے انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو بیان ہوگا کیا کیا دیکھا، پھر آ کے بیان بھی کیا، میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم کو ملاحظہ کیا، جنت میں کیا دیکھا، عرش پہ کیا دیکھا، آسمانوں پہ کیا دیکھا، زمین پہ کیا دیکھا، راستے میں کیا دیکھا، واپسی پہ کیا دیکھا، جو جو دیکھا پھر آقا نے اس میں سے بہت ساری چیزیں بیان بھی کی۔ اب اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے بتا تو سب کچھ دیا تھا، لیکن عین الیقین کرانے کے لیے فرمایا محبوب بتایا تو اول سے لے کے آخر تک ہے، ما کانا و ما یکون کا علم تو تجھے دیا ہے، لیکن اب یہ جو جو میں نے بنایا ہے یہ تجھے دکھانا بھی چاہتا ہوں۔ بھئی جس کے لیے سٹیج سجے اس کو ہی نہ دکھایا جائے، جس کے لیے گھر بنے اس کو ہی نہ دکھایا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جس کے لیے یہ سارا کچھ گلیاں سجائی جاتی ہیں، یہ گھر شادی کے دن سارے کے سارے سجائے جاتے ہیں، اور کہے دلہا کو نہیں دکھانا، دلہن کو نہیں دکھانا، ارے کس کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کائنات کے دولہا کے لیے ہے، تو دولہا کو دکھانا بھی تو ہے نا۔ شب اسرا کے دولہا پہ سبحان اللہ، دائم درود، بے حد درود، ہمیشہ درود۔ یہ دولہا ہیں تو ان کو دکھانا، اب دیکھو کیا کہتے ہیں، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، جہاں ہمیں شان نظر آتی ہے وہیں سے وہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔
انہوں نے کہا دیکھا نا یہاں من آیا نا، لنوریہو من آیاتنا، تو اس کا مطلب ہے من ہوتا ہے تبعیضیہ، عربی میں جہاں من آئے اس سے بعد جو چیز ہے اس کا مطلب وہ بعض چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، سب کا نہیں ہو رہا۔ تو کہا من رب نے لگایا ہے، من آیاتنا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں دکھائیں، بعض دکھائیں، ساری نہیں دکھائیں۔ تھی تو ساری عظمت، لیکن ان کو یہ پتہ ہر جگہ معاذاللہ نقص ڈھونڈنے کی عادت ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اصل میں رب نے جو کچھ بنایا ہے وہ ساری دیکھنے والی نہیں ہے، کچھ چیزیں سونگنے والی ہوتی ہیں، کچھ چھونے والی ہوتی ہیں، کچھ سننے والی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے لایا رب کریم نے کہ میری ساری نشانیاں جو دیکھنے والی ہیں وہ تجھے دکھا دوں گا، جو سننے والی ہیں سنا دوں گا، جو پکڑنے والی ہے پکڑا دوں گا، جو سونگنے والی ہے سنا دوں گا، کوئی چیز بچے نہ۔ لنوریہو من آیاتنا، جتنی چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں وہ دکھاؤں گا، حتیٰ کہ رب کریم نے اپنی ذات کو بھی نہ چھپایا، اپنا آپ بھی دکھا دیا۔ فرمایا لنوریہو من آیاتنا، بھائی رب کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو لامحدود ہیں، کچھ بنی ختم ہو گئی، کچھ بنی ہیں، کچھ ابھی بنی نہیں ہیں، ابھی بنیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے ساری تو نہیں دیکھی، دیکھ بھی نہیں سکتا آدمی، ساری لامحدود ہے۔ رب کی نعمتیں لامحدود ہیں، رب کی نشانیاں لامحدود ہیں، تو کیسے؟ رب نے فرمایا انہو هو السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے۔ لوگوں نے کہا اس کی ضمیر جو ہے نا یہ اللہ کی طرف ہے، سبحان کی طرف، اللہ جی کی طرف، سبحان اللہ جی، وہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، سمیع و بصیر اللہ ہے۔ لیکن عربی کا قاعدہ ہے کہ یہ جو ضمیر لوٹتی ہے نا یہ اقرب کی طرف لوٹتی ہے۔ سبحان اللہ جی پہلے ہے، اس سے اقرب جو ہے نزدیک وہ جو عبدہ ہے، عبد بعد میں ہے، سبحان اللہ جی پہلے ہے، اور اس کی جو ضمیر ہے انہو هو السمیع البصیر، یہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہوگی یا لوٹتی ہے یا لوٹ سکتی ہے، لیکن عربی کے قاعدے کے مطابق یہ اقرب کی طرف لوٹے گی، اور اقرب جو ہے وہ ہے عبد، وہ سنتا جانتا ہے، دیکھتا ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھتے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے آئیے یہ دیکھیں کہ محبوب کیا دیکھتے ہیں اور کیا سنتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، مسند امام احمد میں ہے اور ترمذی میں ہے اور بہت ساری ابن ماجہ میں ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے۔ فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ تم اگر دیکھو جو میں دیکھتا ہوں تو تمہاری دنیاوی لذتیں چلی جائیں، تم اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں پہ نہ لیٹو۔ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ پاؤ، جو میں سنتا ہوں، کیا سنتے ہیں، کیا بلکہ سنتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آواز سنائی دی، محبوب نے پوچھا کچھ سنا؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ جانتے ہو اللہ و رسولہ عالم، سبحان اللہ، کیا عقیدے تھے صحابہ کے؟ اللہ و رسولہ عالم ایک ہی سیغے میں جمع کرتے ہیں ہمیشہ، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ملا دیا تم نے، اس میں کوئی نہ کوئی تو رکھنا چاہیے تھا نا، چلو ایسے کہہ دیتے اللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، دونوں کو ایک سیغے میں جمع کرا دیا۔ فرمایا یہ ہم نے نہیں کیا، آج ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے نا، اللہ رسول جانے، اللہ رسول کرم کریں، اللہ رسول مہربان ہے، اللہ رسول جانتے ہیں، اللہ رسول کریم ہیں، اللہ رسول رحیم ہیں، اللہ رسول کا فضل ہے۔ لوگ کہتے ہیں لو تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا، ہاں یوں کر
لیتے نا اللہ اور اللہ کا رسول جانے، وہ کہتے ہیں پھر بھی ٹھیک تو نہیں ہے، چلو کچھ تو اس میں ہوتا نا، تم نے تو بالکل ایک سیگے میں ایک ہی لفظوں میں جمع کر دیا۔ بھئی ہم نے نہیں کیا، یہ صحابہ نے کیا ہے۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا۔ محبوب نے بھی نہیں کیا، کہا بھئی ٹھیک ہے میں بھی اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں، تم اللہ کو الگ ذکر کرو، میں تو اطاعی طور پہ جانتا ہوں نا، حقیقی طور پہ تو اللہ جانتا ہے، تو اللہ کو الگ ذکر کرو، مجھے الگ ذکر کرو۔ محبوب نے بھی اتنے صحابہ سے یہ اتنا مروی ہے، اتنا مروی، ہر بات میں اللہ و رسول والو، ہر بات میں اللہ و رسول۔ ایک بار بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یار اس کو الگ کر دیا کرو۔ ہاں دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کو پوچھتا یہ کام کرو گے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ماشاءاللہ، جو اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، ماشاءاللہ، جو اللہ چاہے۔ تو جب کوئی صحابہ سے پوچھتا نا کہ یہ کام کرو گے، کہتے ماشاءاللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا تو ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، نسائی میں ہے، مشکات میں ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہے، تو میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں دیکھا کہ ایک یہودی میرے پاس آیا تو اس نے کہا تم بہت اچھے لوگ ہو لیکن اگر تم شرک نہ کرو تو میں نے کہا سبحان اللہ، نحن و شرک، ارے یہ کیا ہم اور شرک، ارے مومن اور شرک، مصطفیٰ کا غلام اور شرک، سنی اور شرک، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ، نحن و شرک، یہ کیسے ہم اور شرک؟ ہاں تم کیا ہم شرک کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی تمہیں پوچھتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تم کہتے ہو ماشاء اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا تو ہو جائے گا، تم مشیت میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو شامل کر دیتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا تھا۔ اب یہودی نے کہا تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے عقیدے بچانے کے لیے، لوگوں کو تہمت کی جگہ سے بچانے کے لیے فرمایا میرا دل کرتا تھا میں کبھی کبھی تمہیں کہتا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا، لہٰذا آئندہ سے تم یوں کہا کرنا ماشاء اللہ ثم شاء رسول، اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا تو ہو جائے گا، وہی رکھا، وہی ثم داخل کر دیا، ماشاء اللہ ثم شاء رسول، اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا تو ہو جائے گا۔ کس لیے کہ تم پہلے بھی ٹھیک تھے، تم اب بھی ٹھیک ہو، لیکن کئی جن کے ذہن گندے ہیں نا، جو مصطفیٰ کی شانیں نہیں سمجھ سکتے، وہ سمجھتے ہیں شرک ہو جائے گا، آج جیسے وہ آج بھی چل رہا ہے، یہ کہا شرک، یہ کہا شرک، یہ کہا شرک، یہ ملا دیا شرک۔ تو مصطفیٰ کریم نے کہا ان یہودیوں سے بچنے کے لیے تم یوں کہہ لیا کرو ماشاء اللہ ہو ثم شاء رسول، اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا تو ہو جائے گا۔ یہاں نہیں کہا کہ مصطفیٰ کہتے بھی یوں کہا کرو اللہ ہو ثم رسول ہو عالم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، یہاں نہیں کبھی بھی کہا، کیونکہ یہاں کسی یہودی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اچھا جہاں یہودی بھی اعتراض نہیں کرتا وہاں بھی اعتراض کرتا ہے، وہاں کرتا تھا یہ، وہاں کسی نے نہیں کیا، یہ یہاں بھی کر دیتا ہے۔ نہیں تقویۃ الایمان نے لکھا کہ اگر کوئی کہے کہ اس درخت کے پتے کتنے ہیں تو کہے اللہ اور اللہ کا رسول جانتا تو شرک ہو جائے گا۔ ارے پتے جاننے میں، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ ارے پتے کیا ہیں؟ یہاں تو کائنات کی ایک ایک چیز محبوب کے سامنے ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ابھی تو صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، فرمایا 70 سال، یہ سال جو ہیں نوری سال ہیں، یہ نہیں ہے وہاں تو سورج چاند ہے ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا میں ہے۔ یہ دن جو 24 گھنٹے کا دن رات ہے نا، یہ سورج کے ساتھ ہے نا، تو وہاں تو سورج نہیں ہے۔ تو 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا جہنم میں، آج جا کے نیچے لگا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، 70 سال پہلے پھینکا گیا، یہ بھی محبوب جانتے ہیں۔ ارے 70 سال نبی کریم کی عمر تھی اس وقت،
اس وقت نبی کریم بظاہر موجود تھے؟ 70 سال پہلے محبوب کی کل عمر جو ہے وہ تو ہے 63 سال بظاہر، اور محبوب کہہ رہے ہیں 70 سال، اور یہ یعنی آپ کے وفات سے، آپ کے انتقال مبارک وصال سے پہلے کا معاملہ ہے۔ 70 سال کا مطلب ابھی پیدا نہیں ہوتے، کئی سال پیدا، ولادت سے پہلے جو کام ہوا محبوب وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ 70 سال پہلے جو پھینکے آج جہنم میں گرا، 70 سال چلتا رہا، اتنا بڑا پتھر تھا جو نیچے گرا جہنم میں، تو آواز آئی کہاں جہنم ہے، یہ سارے کافر اس میں ڈلیں، تب کہیں جا کے وہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں میل ہوگی وہ گہری، وہاں سے محبوب پتھر سننے کی آواز سنے تو شرک نہیں، یہاں سے صلاۃ و سلام سنے تو شرک۔ ارے محبوب کی شان نہیں تو پہچان سکا، کیا کیا سنتے ہیں، کیا کیا جانتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، فرمایا لوگو میں ابھی جانتا ہوں، بخاری شریف کے حدیث ہے، مسلم شریف میں، بے شمار کتابوں میں ہے، فرمایا 2 لفظ ہیں، لا عارف لا عالم، لا عارف لا عالم، ایک میں پہچانتا ہوں، ایک میں ہے میں جانتا ہوں کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے آدمی نکلے گا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، سب سے آخر میں۔ پتہ نہیں کب یہ قیامت قائم ہوگی، کب جہنمی جہنم میں جائیں گے، کب جنتی جنت میں جائیں گے، کتنے سال تک وہاں رہیں گے، پھر کوئی نکلے گا 1 2 کر کے 1000 2000 لاکھ 2000 کروڑ 2 کروڑ کر کے نکلے گا، پھر آخری کی باری آئے گی، اٹھتا ہے گرتا ہے۔ محبوب اس کے چلنے کو بھی جان رہے ہیں، اٹھتا ہے گرتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے، تو عرض کرتا ہے باری تعالیٰ، پہلے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے جہنم سے نکال دینا، مجھے وہاں کر دے، باہر کھڑا کر دے، رب باہر کھڑا کرتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے، باری تعالیٰ تھوڑا سا قریب کر دینا، 500 سال آدمی چلے تو جتنا سفر طے کرے گا جنت کی خوشبو اتنی دور تک آتی ہے، 500 سال، جیسے یہاں سے آسمان ہے، یا اللہ وہاں تک کر دے میں جنت کی خوشبو تو سونگوں، یہ جہنم کی بدبو تو دور ہو۔ تھوڑا آگے رب کرتا ہے، خوشبو آنے لگتی ہے، یا اللہ تھوڑا اور کر دے، رب کہتا ہے اب تو سوال نہیں کرے گا نا، نہیں بس باری تعالیٰ تھوڑا اور کر دے، پھر اور قریب کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ وہ دروازے کے پاس کر دے، تو نے تو کہا تھا اب سوال نہیں کروں گا، چل میں دروازے کے پاس کرتا ہوں، اب تو نہیں مانگے گا، نہیں باری تعالیٰ پاس جنت کے دروازے کے پاس بٹھا دے، پاس جائے گا، کہ باری تعالیٰ تھوڑا اندر کر دے نا، کہ تو نے وعدہ کیا تھا نا اب نہیں میں مانگوں گا، پھر تو مانگ رہا ہے، ہاں باری تعالیٰ اب نہیں مانگوں گا، اندر کر دے۔ یہ حدیث میں اندر جا کے دیکھا، ارے بندے ہی بندے ہیں، مومن ہی مومن ہے، باہر آ جائے گا، یا اللہ وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، کہاں جاؤں، جا اندر جا، گھس جا، گھسے گا، باری تعالیٰ تھوڑا اور آگے کر دے، تو کیا مجھ سے چاہتا ہے، کتنی جنت دوں، جہاں میں بیٹھ سکوں اتنی دے دے، جتنی پوری دنیا ہے، یہ جتنی پوری دنیا ہے اتنی دے دوں، کہتا ہے باری تعالیٰ اتنی، کہا اچھا، حدیث بخاری ہے، مسلم ہے، بے شمار کتابوں میں آیا، اس سے 10 گنا زیادہ تجھے میں جنت عطا فرماتا ہوں۔ کہے گا یا اللہ تو مذاق سے پاک ہے، مجھ سے مذاق کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم مسکرائے، حدیث میں آیا آپ کے مبارک دانت زار ہو گئے، پچھلے دانت جو ہے نا داڑھی وہ زار ہو گئی، جب اس نے یہ بات کی اللہ تو مذاق سے پاک ہے، تو کہاں تک دیکھتے ہیں محبوب، اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں کہ نہیں، یہ کہے گا یہ کہے گا یہ کہے گا یہ کہے گا، انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ قیامت کے بعد، وہ قیامت میں اچھا بڑی عجیب بات ہے، یہ قیامت کی ساری نشانیاں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اشراط الساعۃ پہ، قیامت کی نشانیوں پہ، علامات قیامت پہ، ساری دنیا بیان کرتی ہے، ہر مسلک والا ہر مذہب والا بیان کرتا ہے، بھئی قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا، اتنے سال پہلے یہ ہوگا، امام مہدی آئیں گے، جو ہے حضرت سیدنا عیسیٰ آئیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر دجال کو قتل کیا جائے گا، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر ایک بارش ہوگی، پھر یاجوج میں مریں گے تو بارش ہوگی، بدبو پھیلے گی، بارش ہوگی، سب کچھ بہا کے لے جائے گی۔ ارے صدیوں پہلے محبوب نے کہا بارش ہوگی، کہتا نہیں بارش ہوگی کسی کو علم ہی نہیں ہے، یہاں صدیوں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے سال، 15 سال پہلے بتا دیا تھا،
سورہ یوسف میں 7 سال خوب فصل ہوگی، 7 سال قید پڑے گا، پھر ثم یاتی، پھر آئے گا سال فیہ یغاث الناس، لوگوں کو بارش دی جائے گی۔ 15 سال پہلے تم کہتے ہو بارش کب ہوگی، محبوب کو نہیں پتا، قرآن کہتا ہے 15 سال پہلے تو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، اور کروڑوں سال پہلے مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ جب یاجوج بھی مریں گے، ہر طرف بدبو پھیلے گی تو رب بارش بھیجے گا، سارے یاجوج ماجوج کو بہا کے لے جائے گی۔ یہ سارے بیان کرتے ہیں، یہ عرب جو ہیں بکریاں چرانے والی، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، یہ ایسا کریں، سب یار یہ کیا ہے، یہ ہزاروں سال پہلے بیان کر، یہ کیا ہے، غیب نہیں ہے، نہیں پشین گوئی ہے، یہ پشین گوئی، او پشین گوئی کس کو کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے پشین گوئی، آنے والی خبر دینا، اور پیش آنے والی جو اگی آئے گی۔ اچھا ہم کہتے ہیں غیب کی خبر، نہیں پیش گوئی کی ہے، پشین گوئی کی ہے، ارے کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے، پکڑا تو قرآن ہی ہے نا، پشین گوئی کہو یا غیب کی خبر کہو، مصطفیٰ نے ایک ایک چیز ساری کی ساری بیان کر دی ہے۔ کیا کیا مصطفیٰ دیکھتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم حضرت سبحان راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند امام احمد حضرت شداد بن اوس راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ان اللہ زوالی الارض وان رأیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے ساری زمین میرے سامنے اٹھا کے رکھ دی، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا، میں نے اس کے مغربوں کو بھی۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا ہے، اس کو رب نے دیکھنے والا بنایا، اور صرف دیکھتا ہی نہیں ہے، سنتا بھی ہے۔ ایک اور حدیث شریف، سبحان اللہ، امام بخاری کے استاد ہیں نعیم بن حماد، ان کی کتاب ہے کتاب الفتن، اس کی یہ دوسری حدیث ہے۔ امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں اس کو نقل کیا 6 جلد میں، اسی طریقے سے امام التیمی قوام السنہ نے الترغیب والترہیب میں اس کو نقل کیا، امام طبرانی کے بارے میں بھی آیا، انہوں نے بھی نقل کیا، لیکن وہ جلد چھپی نہیں ہے جس میں یہ حدیث شریف ہے، باقی جو چھپ چکی ہیں کتابیں اس میں موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان اللہ قد رفع علی الدنیا، فرمایا اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے اٹھا کے کر دی ہے، انا انظر الیہ، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اور قیامت تک جو ہوگا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کیسے کأنی کفی ہذہ، جیسے اپنے اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ ارے یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا تو نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، غوث اعظم کہتے ہیں محبوب کریم کے غلاموں میں ایک آپ کے بیٹے کہتے ہیں میں ساری دنیا کے شہروں کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کے دانے کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھتا ہوں۔ یہ جن کے غلاموں کا یہ حال ہے محبوب، قیامت تک جو بھی ہوگا، ابھی بھی جو ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور قیامت تک جو ہوگا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، دیکھ بھی کیسے رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ۔ ایک اور حدیث یہ بھی مسلم شریف میں ہے، سبحان اللہ، محبوب کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو اس کو 10 آدمی نکلیں گے قتل کرنے کے لیے، فرمایا لَأَعْلَمُ، دونوں حدیث میں لفظ ہیں، میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، اسماءہم واسماء آباہم واسماء قبائلہم، او کما قال، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کو جانتا ہوں، ان 10 سواروں کے میں قبیلوں کو جانتا ہوں، میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو جانتا ہوں۔ کب آئیں گے؟ جب دجال آئے گا۔ فرمایا خیر فوارسن، بہترین اس وقت، قدرت جانتی ہے اب تو جہازوں پہ جنگ ہو رہی ہے، اب تو میزائلوں سے جنگ ہو رہی ہے، اب تو اپنے ملک میں بیٹھے آچی چھوڑ رہے ہیں، لیکن محبوب نے کہا گھوڑوں پہ جنگ ہوگی، کوئی کرے نہ انکار، یہ گھوڑے تو اب رہے نہیں ہیں جنگوں کے لیے، کرے نہ کوئی انکار،
مسلم شریف کی حدیث ہے، میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو جانتا ہوں، ان 10 آدمیوں کو، ان کے ناموں کو، ان کے باپوں کو، ان کے قبیلوں کو جانتا ہوں۔ کب آئیں گے محبوب ایک ایک کو جانتے ہیں، ان کی سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس وقت دنیا پھر جہازوں کو چھوڑ کے گھوڑوں پہ آ جائے گی۔ یہ ہوگا سارا جو محبوب نے کہہ دیا نا، یہ ہوگا سارا۔ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، جو محبوب نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اس لیے ان کو لے کے جا رہے ہیں، یہ اس قابل ہے۔ یہ فرشتوں کی بھی سنے گا، یہ حوروں کی بھی سنے گا، یہ درختوں کی بھی سنے گا، یہ جنات کی بھی سنے گا، یہ بشروں کی بھی سنے گا، یہ پتوں کی بھی سنے گا، یہ درختوں کے صلاۃ و سلام کو بھی سنے گا، یہ ہرنیوں کی باتیں بھی سنے گا، یہ گو کی جو ہے شہادت اس کو بھی سنے گا، یہ ایک ایک چیز، یہ جو درخت صلاۃ و سلام عرض کریں گے وہ بھی سنے گا، جو پتھر ہیں وہ صلاۃ و سلام عرض کریں گے وہ بھی سنے گا۔ کیوں؟ انہ هو السمیع البصیر، یہ سنتا بھی ہے، یہ دیکھتا بھی۔ یہ دیکھیے ایک آیت کریمہ کہاں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں اور کتنی شانیں بیان ہو رہی ہے۔ اب میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، میں ام ہانی کے گھر جو تھا آرام کر رہا تھا، حضرت سیدنا جبرائیل امین آئے، بعض روایتوں میں ہے کہ چھت پھاڑ کے آئے۔ یہ روز آتے ہیں، دروازوں سے ہی آتے ہیں، لیکن آج کی رات سبحان اللہ، رات الگ ہے، نئے راستے بن گئے۔ چھت بھاڑ کے آئے اور آ کے محبوب کے قدموں میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ کیا اللہ یہاں نہیں دیکھتا؟ نہیں، اگر حاضر ناظر ہوتے تو جاتے کیوں، حاضر ناظر ہوتے تو فلاں جگہ کیوں جاتے، کیوں نہ کر۔ ارے اللہ کو تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ کہہ رہا تو یہاں روز دیکھتا نہیں ہے، انہا کبھی آئی ہونے نا۔ رب کہتا میں تو دیکھتا ہی تجھے ہوں، میں تو دیکھتا ہی تجھے ہوں، تو ہماری آنکھیں ہیں۔ تو کہ یا رسول اللہ، رب آگ کا مشتاق، فرشتے آ گئے، غسل ہونے لگا، بچا جو طلبوں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے۔ سواری آ گئی، سواری بھی کہاں کی؟ جنتوں کی۔ اور سواری کیا؟ براق برق سے ہے، بجلی۔ کتنی تیز چلتی ہے بجلی؟ پھر بجلی کو ہاتھ لگائیں تو، ہاں میرے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 ہاتھ، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو، وہ پورے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور تو ہاتھ لگائے تو پتہ چلے تیرے بھی 2 ہاتھ کیسے ہیں۔ اس براق کے اوپر اب بے شمار تفصیلیں تو بے شمار ہیں، علماء نے بے شمار لکھا ہے، کیسے نہلایا، کیسے آپ کو جوڑے پہنائے گئے، کیسے پھر وہ براق پیش کیا گیا اور براق پہ بیٹھنے لگے۔ کبھی آپ نے دیکھا، جو دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ تو دیکھتے ہوں گے، ویسے آج کل کئی شہروں میں بھی وہ پرانے رسم و رواج جو ہے وہ گھوڑا لاتے ہیں دولہا کے لیے، پھر اس کو اوپر بٹھاتے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکاب میں پاؤں رکھنے لگے، اور جب آدمی رکاب میں پاؤں رکھتا ہے بلا مثال و تمثیل، تو جو اوپر کاٹھی ہوتی ہے اس کو دونوں ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر چڑھنے کے لیے محبوب نے دونوں ہاتھ کاٹھی پہ رکھے اور پاؤں رکاب میں رکھا اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل نے عرض کی، حضور سوار ہوئیے نا، رب کے پاس جانا ہے، سفر بڑا اہم ہے، رب بلا رہا ہے، جلدی کیجئے نا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل مجھے میری امت یاد آ گئی، جس امت کو آج ساری رات، سارا دن، کئی دن، کئی مہینے مصطفیٰ یاد نہیں آتے، جو ساری رات موویز، گیموں، کھیلوں میں گزارتی ہے۔ اتنے اہم سفر، ہمیں تو شادی کے وقت کسی کو کہے نا، نبی کریم نے یہ نہیں کہا چھوڑو جی یہ خوشی کا وقت ہے، کیا مولوی آ گیا، یہاں بھی کہتا ہے ناچ ڈانس نہ کرو، یہاں بھی کہتا ہے نہ ناچو، یہاں بھی، ارے چھوڑو اس وقت تو چھوڑو،
ارے یہ تو رب تو کہتا محبوب اس وقت تو اس امت کو چھوڑ، آج تو مجھ سے ملنے آ رہا ہے، آج تو اس کو بھول جا، یہ ان میں گناہگار بھی ہیں، ان میں نیک بھی ہیں۔ جبریل مجھے میری امت یاد آ گئی، آج میں رب کے پاس جا رہا ہوں، تو میرے لیے براق آ گیا، قیامت کے روز ان کا کیا بنے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ارے جو ہمہ وقت ہمیں ہر جگہ ہمیں یاد کرتے ہیں محبوب، ان کو یاد کرو۔ یا اللہ مجھے میری امت یاد آ گئی، میں آج جا رہا ہوں تو براق آ گیا ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ سوار ہوئے تو سوار کہتے ہیں، حدیثی میں ہے، جہاں اس کی نظر جاتی وہاں قدم جاتا تھا، اتنی رفتار۔ رات بھی 27ویں، چاند بھی نہیں ہے، رات بھی اندھیری ہے، محبوب کریم جو ہیں وہ براق پہ ہیں، اور گزرتے گزرتے کریم آقا، یہ نسائی کی حدیث شریف ہے، اس میں الحمدللہ میں نے اس حدیث کی تخریج پہ پورا رسالہ لکھا عربی میں، اس حدیث کی صحت پہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل نے مجھے عرض کی انزل وصلی رکعتیں، یا رسول اللہ تشریف لائیے ذرا سواری سے اتریے 2 رکعت پڑھیے۔ فصلیت، میں نے 2 رکعت پڑھی، تو حضرت جبرائیل نے پوچھا این صلیت، یا رسول اللہ آپ کو علم ہے نا کہاں نماز پڑھی؟ ہذہ طیبہ، یہ مدینہ ہے، ابھی ہجرت تو نہیں ہوئی تھی نا، یہ مدینہ ہے آقا جہاں آپ نے آنا ہے، جہاں آج مسجد نبوی میں آقا کا روزہ ہے نا، یہ گنبد خضرا ہے، یہاں معراج کی رات 2 نفل پڑھی، پھر سوار ہوئے، پھر عرض کی انزل، یا رسول اللہ تشریف لائیے، 2 رکعت پڑھیے، فصلیت، تو میں نے پڑھی، پھر انہوں نے پوچھا این صلیت، یا رسول اللہ آپ کو علم ہے آپ نے کہاں پڑھی؟ ہذہ طور سینا، یہ طور سینا ہے، یہ طور ہے جہاں اللہ نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ سے کلام کیا تھا۔ پھر سوار ہوئے، 2 رکعت پڑھ کے پھر سوار ہوئے، پھر عرض کی یا رسول اللہ ذرا تشریف لائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر پڑھے، پھر پوچھا این صلیت، یا رسول اللہ کہاں نماز پڑھی آپ نے؟ پھر خود ہی جواب دیا ہذا بیت اللحم، یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ 3 جگہ پہ، ایک چوتھی بھی ہے لیکن اس میں نہیں ہے، نسائی میں نہیں ہے، اس کی سند پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی قبر پہ بھی پڑھی، لیکن اس میں نہیں ہے یہ، اس میں 3 جگہ ہیں، جہاں مصطفیٰ کریم کا روزہ ہے یہاں نماز پڑھی 2 رکعت، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا وہاں پڑھی، اور جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ کی ولادت ہوئی، میلاد ہوئی، وہاں پڑھی۔ اب ذرا آپ دیکھیے، آپ جا رہے ہوں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، آپ کہیں گاڑی والے کو ذرا یار ٹھہر جا، یہ خواجہ صاحب کا مزار آ گیا، ذرا یار ٹھہر جا، داتا صاحب کا مزار آ گیا، ارے میں یہاں 2 نفل، ارے شرک ہو جائے گا، اتنا اہم سفر ہے، ارے تو رب کے گھر جا رہا ہے، تو یہاں راستوں پہ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگ جو ہیں کئی قافلے والے لڑ پڑتے ہیں، دوسرے کہہ کے کسی اس کا قافلہ ہو نا، لڑ پڑتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہاں نمازیں نہیں ہوتی، نماز مسجدوں میں ہوتی ہے، یہ کبھی یہاں پڑھتے ہو کبھی وہاں پڑھتے ہو، یہ قبروں کے قریب پڑھتے ہو، یہ آستانوں کے قریب پڑھتے ہو، کہا کرو ہم تو محبوب کی معراج کی رات کی سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ راستے کا اتنا اہم سبق جو ہے، یعنی توڑ توڑ کے مصطفیٰ کریم نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہاں پڑھی جہاں آپ نے جانا ہے، وہاں پڑھی جہاں حضرت موسیٰ نے کلام کیا، لوگوں کو بتانے کے لیے جہاں رب کا کرم ہو وہاں جا کے نفل پڑھنا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور وہاں پڑھی جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی،
آج جائیں نا ذرا مکہ شریف میں تو سامنے لائبریری نظر آتی ہے جو مولود مصطفیٰ ہے، اب وہاں بند کر دیا، پہلے کھلا ہوتا تھا بند کر دیا، وہاں کہیں نماز پڑھنی ہے، نہیں وہاں نماز نہیں پڑھنی، یہاں شرک ہو جاتا ہے، یہاں نماز۔ ارے مصطفیٰ کریم کی ولادت جو تھی یہ حضرت عیسیٰ نے 650 سال پہلے بیان کی تھی، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے۔ محبوب نے جو ہے 6 صدیوں بعد جا کے وہاں جا کے نماز پڑھی، فرمایا جس نے 6 صدیاں پہلے میلاد منائی ہے میں اس کی میلاد منا رہا ہوں۔ 6 صدیاں پہلے، 600 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، انہوں نے محبوب کا ولادت کا تذکرہ کیا، محبوب وہ ہیں۔ ارے ہمیں تو یہ 1.5 صدی ہوئی ہے، 1,500 سال ہوا ہے تو ہم میلاد منائیں، تو تم کہتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے، معاذ اللہ بدعت ہے، شرک ہے۔ یہاں تو محبوب خود جا کے وہاں نفل پڑھ کے جو ہے وہ یعنی میلاد منا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی میلاد مناتے رہے تھے۔ تو جو محبوب کو یاد کرے محبوب بھی اس کو یاد کرتے۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں یہ حدیثیں جو ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ پکا یہ معراج کا عقیدہ جو ہے نا، معراج کی راہ یہ سارے مسئلے حل کر دے۔ وقت نہیں بے شمار مصطفیٰ کا علم غیب، مصطفیٰ کا حاضر ناظر، چونکہ مصطفیٰ کی حیات، مصطفیٰ کی میلاد، مصطفیٰ کی معراج، مصطفیٰ کریم کی شان عظمتیں، ایک ہی واقعے میں صحیح احادیث میں اتنے واقعات ہیں کہ صرف جو معراج مان گیا وہ سارا پکا سنیوں کے سارے عقائد مان گئے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعے یہیں سے پھر شروع کریں گے کہ نام نبیوں کے یوں تو بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں پہلے سے جو آئے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے کہ یہاں ہمانا اول آخر، سریالہ فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ یا ہمانا اول آخر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر پہلے سے جو سلطنت کر گئے۔ یہ کیوں نماز پڑھائی، کیوں مقتدی بنے، مصطفیٰ کو کیوں امام بنایا، اس میں بھی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلک کے رضا پہ زندگی عطا فرمائے، جینا عطا فرمائے، اسی مسلک پہ موت عطا فرمائے، اسی مسلک پہ ہمارا حشر کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔